لیے بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کورس کوڈ 3905 کے دوسرے یونٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم نے دوسرے یونٹ سے متعلق پڑھنا ہے اور جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی عادات اور معمولات۔ اس یونٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی جو زندگی ہے اس سے متعلق تفصیلات موجود ہیں، تو اس سے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ روز مرہ کی معمولات سے مراد وہ افعال ہیں جو انسان روزانہ سر انجام دیتا ہے، خواہ وہ طبی ضروریات کے تحت انسان سر انجام دے جیسے کھانا پینا سونا وغیرہ، اور یا انسان اپنی مرضی سے روزانہ کسی کام کا معمول بنا لے جیسے کاروبار اور پیشہ مصروفیات عبادات۔ تو یہ ساری چیزیں روزہ مرہ کی معمولات کے اندر آتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی بھی ایک مثالی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، لباس اور پوشاک کا طرز غرض ہر پہلو مثالی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے۔ چنانچہ کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ سنت کہلاتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اپنے اندر افادیت رکھتے ہیں اور اخروی لحاظ سے بھی ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس یونٹ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مرہ کے معلومات سے متعلق پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے عادات سے متعلق ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسے ہوتا تھا، اور بادشاہوں اور سرداروں کے ہاں کھانے پینے اور دسترخوان کے خاص طور طریقے ہوتے ہیں جن کا لحاظ ہر حال کے اندر رکھا جاتا ہے۔ عموماً ان طور طریقوں کا مقصد اپنی سرداری یا قوت اور دولت کی نمائش ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ایک الگ شان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو امت کو تعلیم دیتے تھے، اور کھانا کھاتے وقت شان و شوکت کے اظہار کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے تھے کہ جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو آپ عاجزی اور انکساری کی تصویر ہوا کرتے تھے، اور اگر اس وقت کسی میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی اور کسی شخص کے اندر کوئی اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ وہ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھا، تو ایک بار آپ کے دسترخوان پر میرا ہاتھ پیالے کے اندر گھوم رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جگہ سے کھاؤ جو برتن میں تمہارے سامنے ہے۔ یعنی برتن کے اندر ہاتھ گھمانا، کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے کھانا، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ تو بچے نے جب ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو اس طرح ان کی اصلاح ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھونا کھانے میں برکت کا سبب ہے۔ میں نے جو کچھ تورات میں پڑھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کھانے کی برکت اس میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیے جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور طبی لحاظ سے ہماری صحت کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا
اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ دونوں طریقے ہمارے لیے طبی لحاظ سے بھی مفید ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیز بیٹھ کر نوش فرماتے تھے، البتہ اگر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، موقع نہ ہوتا، تو بعض مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پیتے ہوئے آپ وقفے سے نوش فرماتے تھے، اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس لیا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی ترغیب دیتے تھے کہ پیتے ہوئے کوئی بھی چیز پینے کی ہو، چاہے وہ پانی ہو یا دودھ ہو یا کوئی بھی مشروب ہو، تو اس کو 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے۔ اور 3 سانسوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اطمینان سے اور آرام سے پینا چاہیے۔ جلدی کرنا اور تیزی سے پینا یہ عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی نہیں تھی، اور طبی لحاظ سے بھی اس کے اندر بہت سے نقصانات ہیں۔ تو یہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے سے متعلق جو عادات تھیں ان سے متعلق پڑھا۔ ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا انداز کیا تھا، آپ کا آرام کیسے ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا وہ چمڑے کا تھا، اور اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے ہوتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ کے جسم اطہر پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے، اور لیٹتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص طریقے سے آرام فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام کے ساتھ زندہ ہوتا ہوں یعنی جاگوں گا۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو یہ فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی سلانے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا یعنی بیدار کیا، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو گویا سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم سونے لگیں تب بھی اللہ کا ذکر کریں، اور ایک خاص دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھیں۔ اور جب ہم نیند سے بیدار ہوں تب بھی ایک اور دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تو اٹھنے کے بعد ہم اس دعا کو پڑھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور گویا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس نے ہمیں سہولت کے ساتھ سونے کی صلاحیت دی، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کی ہمیں اجازت دی، اور ہم اس کی وجہ سے اپنی زندگی کے کام کاج کرنے پر قادر ہوئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مضبوطی سے قدم رکھتے تھے، اور ایسے چلتے تھے کہ گویا بلندی سے اتر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی رفتار تیز بھی ہوتی تھی، گویا جب انسان بلندی سے اتر رہا ہوتا ہے تو اسے قدم جما کے رکھنے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ مضبوطی سے قدم رکھتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج آپ کے چہرہ مبارک پر ہی چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار بھی نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیتے تھے، حالانکہ آپ اپنی معمولی رفتار میں چل رہے ہوتے تھے۔ تو ان روایات سے ہمیں 2 چیزیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے قدم کو مضبوطی کے ساتھ رکھتے تھے، اور دوسرا آپ کے چلنے کے اندر کچھ تیزی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ 2 طریقے ہیں جن کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ ناظرین، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے طریقے سے متعلق پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے انداز سے متعلق پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز کیا تھا اس سے متعلق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھا۔ تو اس یونٹ کے اندر ان 3 چیزوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنائیں، اور کھانا کھاتے وقت ان آداب کا خیال رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔
اسی طرح سوتے ہوئے، سو کے اٹھنے کے بعد اور چلتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقے دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے لیے مفید ہیں اور آخرت کے اندر جو اجر و ثواب ہے وہ الگ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت ختم ہوا۔ ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، ڈپارٹمنٹ آف سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔